ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب، جواب نہیں دیا سلام کا۔ جواب دیے ہیں ضرورت ہم کیسے جواب دی؟ جیسے جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علی، یہ جواب ہے والسلام علی؟ جی بالکل جواب ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ جواب ایسے دینا چاہیے؟ کس مسلک سے تعلقات رکھتے ہیں آپ؟ نہیں، مسلک سے تعلقات، اچھا سلام کا جواب دینے کے لیے مسلک پوچھنا ضروری ہے؟ اپنا مسلک تو بتلا دیجیے۔ نہیں، سوال جو ہے سلام کا جواب دینے کے لیے مسلک معلوم کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل بالکل ضروری ہے۔ دلیل؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا نام مسلک بتلا دیجیے آپ۔ میرے بھائی جو میں سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دیں۔ آپ نے کہا میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ معلوم کی، تو آپ نے کہا آپ کا کس مسلک سے تعلق، تو میں نے پھر اس پر سوال کیا ہے کہ کیا سلام کا جواب دینے کے لیے مسلک معلوم کرنا ضروری ہے؟ آپ نے کہا جی بالکل، تو اس پر دلیل فرمائیں حضرت۔ جو اگلا انسان سلام کر رہا ہے، جی، ہم جواب دیں گے تو پہلے جان تو لیں کہ سامنے والا کون ہے۔ کیا یہ اللہ کے نبی کے شریعت کے مطابق ہے؟ بالکل۔ کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ پہلے بتائیے تو کس مسلک سے آپ تعلقات دلیل رکھتے دے ہیں؟ سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ دلیل دیجیے حضرت۔ آپ پہلے بتائیے کس مسلک سے تعلقات رکھتے ہیں؟ میرا مسلک دیکھیں، سنیں بات کو، آپ نے کہا میرا مسلک کیا ہے؟ میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت میں میری نسبت اللہ کے نبی کے احادیث مبارکہ کی طرف ہے، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کی تقریرات کی طرف ہے، اور والجماعت میں میری نسبت، ایک منٹ، والجماعت میں میری نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف ہے۔ اب بتائیں آگے۔ اہل سنت والجماعت سب لوگ ہی کہتے ہیں، اہل سنت میں کیا آپ ہیں؟ آپ نے میرا مسلک پوچھا ہے حضرت؟ جی میں نے مسلک بتایا، میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ جی بریلوی ہیں آپ؟ نہیں، آپ نے مسلک پوچھا ہے نا۔ جی، اب یہ بتائیں ذرا مسلک کسے کہتے ہیں؟ میں تو آپ سے مسلک پوچھنے کے لیے کال کیا ہوں نا۔ ارے حضرت، تو تم نے پہلے مسلک پوچھا نہیں میرا، تو میں نے مسلک بتایا۔ ابھی تک جو میں سوال کر رہا ہوں آپ کسی سوال کا نہ جواب دے رہے ہیں نہ دلیل دے پا رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، اور سلام قرآن کی روح سے، دیکھو قرآن میں ہے جب آپ سے کوئی سلام کرے تو یا تو اس کی طرح جواب دے دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، سب سے پہلی خیانت۔ میں نے آپ کو جواب دیا، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ پر اللہ کی رحمت ہو، ہم نے تو جواب دیا آپ کو، آپ نہیں سمجھے تو ہماری غلطی تھوڑے نا ہے۔ یہ والسلام علی جواب ہے؟ جی بالکل جواب ہے۔ کیا ترجمہ والسلام علی کا؟ اگر آپ حق پہ ہوں تو اللہ کی رحمت آپ پہ ہو۔ کہاں ہے اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ آپ شاید حدیث پڑھے کہ نہیں پتہ نہیں مجھ کو۔ اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ جی، جو آپ نے تو ترجمہ کیا والسلام علی کا، جو آپ ترجمہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر ہو اگر آپ حق پر ہیں، یہ ترجمہ جو ہے اس میں کس لفظ کا ہے؟ اچھا، تو کوئی لفظ جی حضرت کال کٹ گیا تھا۔ کٹا نہیں تھا، آپ نے کاٹا تھا۔ چلیے آگے بتائیے۔ تو والسلام علی کا ترجمہ، ایک منٹ، والسلام علی کا کیوں چھوڑیے بھائی، چھوڑیے کیوں؟ آپ نے کہا والسلام علی کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں واو کا ترجمہ ہے یہ، یا سلام کا ترجمہ ہے، یا علی کا ترجمہ ہے؟ واو کا ترجمہ کیا ہے، السلام کا ترجمہ کیا ہے، علی کا ترجمہ کیا ہے؟ واو جو ہے واو لغت میں کس لیے آتا ہے، اصطلاح میں کس لیے آتا ہے، اصطلاح شرع میں کس لیے آتا، اور السلام لغت میں کیا معنی رکھتا ہے، اور سلام کو شریعت کس معنی میں استعمال کرتی ہے، اور اعلی یہ حروف ہیں، حروف میں سے ہے یا اسماء میں سے ہے یا افعال میں سے ہے؟ لغت اس کے معنی کیا بتاتی ہے، اصطلاح اس کے معنی کیا بتاتی ہے، شریعت اس کو کس معنی میں استعمال کرتی ہے؟ ذرا سا اس پہ تجربہ بولیں، آپ بتائیں ذرا۔ چلیے، آپ نے مجھ کو سلام کیا تھا نا، آپ بات کاٹ کیوں رہے ہیں؟ میں اگر پھر جو ہے کاٹ نہیں رہا ہوں، میں سلام کا جواب دے رہا ہوں، وعلیکم السلام۔ اب تو پھر آپ نے جو وہ کہا تھا پھر اسے کہیں کہ میری بات وہ غلط تھی؟ غلط نہیں، دیکھیے وہ حدیث میں ہے لیکن اس کو پورا یاد نہیں، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھو ایک منٹ، یا تو آپ حدیث پیش کریں یا آپ یہ کہیں کہ میری غلطی تھی۔ خیر میرے ذہن سے نکل رہا ہوگا۔ تو آپ واو کا ترجمہ بتائیں مجھے، واو کا ترجمہ۔ ہم آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے بھائی السلام کا ترجمہ بتائیں۔
السلام کا ترجمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ مفتی ہو کہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فون کیا مجھے اور مجھے جو ہے میرے اوپر آپ نے میرے اوپر کمنٹ کیا. میں نے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے السلام قبل الکلام اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے سلام کیا ہے. تو آپ نے اولاً مجھے جواب نہیں دیا، اور دوسری بات وعلیکم میں نے تو کہا ابھی. جی کیا کہا؟ وعلیکم. وعلیکم یہ جواب ہے؟ تو جواب میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ جواب ہے؟ کہیں اللہ کے نبی نے کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب وعلیکم دیا ہے؟ آپ پہلے اپنی پہچان بتا دیں مجھ کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہیں اللہ کے نبی نے کسی کے سلام سننے کے بعد اس سے پہلے پہچان معلوم کی ہے؟ اچھا تو آپ میرے نبی کا یہ حدیث نہیں پڑھے کیا؟ ایک منٹ. اللہ کے نبی نے کہیں بدعقیدوں کو سلام نہ کرو، بدعقیدہ کا سلام کا جواب نہ دو، اس کے نماز جنازہ نہ پڑھو، اللہ کے نبی پاک علیہ بیمار ہے تو اس کی ہدایت نہ کرو. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا سلام سن کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سنا ہو اور اس کے بعد اس سے جواب نہ دیا ہو، پہلے اس سے پہچان معلوم کی ہو، ایسی کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ؟ بالکل مسلمانوں کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے. ارے میرے بھائی میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے جو جواب نہیں دیا، یا تو اگر کوئی مجھ کو کال کرے، اگر مجھ کو کوئی کال کرے جی میں اس کو پہلے جان تو لوں نا کیا ہے وہ. اگر وہ غیر مسلم ہو میں اس کو سلام کا جواب دے دوں، یہ کہاں کی بات ہو گئی؟ اچھا اگر کوئی کسی کو آپ کال کریں تو آپ بغیر جانے بھی کسی کو کال کر لیتے ہیں؟ بھائی کال کرنے کے لیے کیا ہے؟ نہیں آپ کسی کو بغیر جانے کال کر لیتے ہیں. ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ مفتی ہیں. تو پھر اس کے بعد سلام کا جواب نہیں؟ کچھ مفتی، ہر مفتی مسلمان نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ پہلے یہ بتائیے تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک منٹ. ہر مفتی مسلمان نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہر مفتی مسلمان. دیوبند کا کتنے مفتی کافر ہو چکے ہیں. ایک منٹ. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں ہر مفتی مسلمان نہیں ہوتا. بالکل نہیں. بالکل نہیں ہوتا. کیا ہوتا پھر وہ؟ آپ پہلے یہ بتائیے کہ اشرف علی تھانوی کو کیا مانتے ہیں؟ وہ کیا یہ بتائیے. دیکھیں پہلے باتوں کو کاٹے مت. آپ بہت ساری باتیں ہیں دنیا میں، پھر جو ہے ادھر ادھر بھاگتے رہو گے، بات مکمل نہیں ہوگی. نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پہلے آپ بتائیے. آپ نے سلام پر بات کی. میں نے اشرف علی تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک منٹ. میں سلام پہ بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اشرف علی تھانوی کو کیا سمجھتا ہوں. میں یہ بھی بتاؤں گا امام احمد رضا خان بریلوی کو میں کیا سمجھتا ہوں. میں سب بتاؤں گا. نہیں تو پہلے بتا دیں. ایک منٹ. آپ پہلے بات کو گھمائیں نا میرے بھائی. بات جو ہے پوائنٹ پہ کریں. جو آپ نے موضوع شروع کیا اس موضوع پہ کریں. اولا میں نے آپ کو سلام کیا ہے، میں نے سلام کا موضوع سے جواب نہیں دیا. میرے بھائی میں آپ سے ادب کے ساتھ یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا یہ طریق تھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور آپ اسے جواب نہ دیں. نمبر 2، یا آپ اسے وعلیکم کہیں. نمبر 3، یا آپ سلام کا جواب دینے سے پہلے اس سے معلوم کریں کہ آپ کس مسلک کے ہیں. کیا یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں؟ اگر ثابت ہیں تو آپ مجھے دلیل دیں. ثابت نہیں ہے تو آپ کہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے خلاف کر رہے ہیں. نہیں میرے اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا. اگر کوئی بدعقیدہ آپ کو سلام کر تو اس کا سلام کا جواب نہ دو. وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. اس کی طبیعت خراب ہو تو اس کی ہدایت نہ کرو. یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث نہیں ہے. میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ یہ سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی کو اللہ کے نبی نے کیا ہو اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہو. آپ نے اس کا جواب بھی آپ کو جو بتا رہی ہے حدیث نہیں ہے. کہہ دیجیے حدیث نہیں ہے. دیکھو میرے بھائی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تمام سامعین ان بھائی کی جو بات سن رہے ہیں، جو بھی بھائی میں جانتا نہیں ہوں، یہ اپنا نام صدام بتا رہے ہیں. میرے پاس انہوں نے کال کی ہے اور یہ کال کرنے کے بعد اولاً میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. ثانیاً میں ان سے پوچھتا ہوں سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تو کہتے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے. میں نے مسلک بتایا، میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے. تو پھر یہ دوسری بات پر سلام کا جواب نہیں دیتے. آپ تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں یہ بتا دیں. پہلے بنیادی بات تو کر لیں. آپ نے جو بات شروع کری ہے نہیں پہلے آپ بتا دیجیے تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں. مجھے مسلک کے معنی بتا دیں. مسلک کسے کہتے ہیں بس. آپ پہلے تھانوی کو بتائیے کیا سمجھتے ہیں. میں نے کیا کہا آپ کو؟ آپ پہلے بتا دیں کہ تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں. جماعت جو تھانوی کو سمجھتے ہیں میں وہ سمجھتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اہل سنت والجماعت جو تھانوی کو سمجھتے ہیں میں وہ سمجھتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے. تو آپ بتا دینا کہ آپ میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے. آپ تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑے وضاحت کر دیں. ارے میں کیوں وضاحت کر دوں؟ آپ بھی جو ہے آپ جو بات کیوں رہے ہیں.
میں بھاگ کہاں رہا ہوں؟ اب میں میں ہر ایک سوال کا جواب دیا. آپ نے بھی کہا کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. ہم تو حدیث سے بتائیں آپ کو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. کہاں منع فرمایا اللہ کے نبی نے؟ نہیں ابھی ہمیں بتایا پھر آپ بھول گئے. کہاں منع فرمایا دکھائیں مجھے. کیا حدیث پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو بھائی یہ جو ہے عقیدہ کو سلام نہ کرو. یہ پتہ نہیں کون بھائی ہے، میں ان کو جانتا نہیں ہوں. یہ اپنا نام صدام بتا رہے ہیں، راستے سے بھاگ رہے ہیں. اولاً میرے سلام کا انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے دلیل مانگی، دلیل نہیں دی. مسلک معلوم کیا، میں نے مسلک بتایا. مسلک کی تعریف ان کو معلوم نہیں اور مسلک معلوم کر رہے ہیں. اب یہ راستے سے بھاگنے لگے ہیں. اب کبھی تھانے پر جا رہے ہیں، کبھی کہیں اور جا رہے ہیں. نہیں بات کر لو ایک موضوع پہ، آپ بات کر لینا. تو پھر کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ بتا دیں تھانوی کو کیا سمجھتے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں آپ سے. کیوں تھانوی کو کیوں بتا دوں؟ میں نے بتایا کہ میں جو اہل سنت والجماعت تھانوی کو مانتے میں وہ مانتا ہوں تھانوی کو. ہم اہل سنت والجماعت کافر مانتے ہیں. آپ کافر مانتے ہیں؟ کہہ دیجیے آپ بھی. تم اہل سنت والجماعت ہو؟ جی بالکل اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی. ایک منٹ آپ پہلے بتانے نہیں، ہم نے کہہ دیا کہ تھانوی کافر ہے. آپ بتائیں کافر ہے. ایک منٹ آپ بھی کہہ دیں کافر ہے. ایک منٹ میری بات سنیے. آپ کہہ دیں کہ تھانوی کافر ہے. کفر کے لیے کن چیزوں کا کیا شرائط ہے کفر کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے یہ بتائیے نا. بھاگے نہیں بھاگے نہیں. پہلے آپ بتائیے تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں. 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 دیکھو اگر بات کرنی تو ادب سے کریں، اصول سے کریں، ورنہ بات نہ کریں. بالکل. تو آپ بتا دیں پہلے تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں. آپ نے دلیل ہی نہیں دی شروع سے سلام پر. آپ سلام پر دلیل پیش نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. دکھاؤ کہاں فرمایا، کون سی کتاب میں ہے حدیث. حدیث نمبر بتائیں، صفحہ نمبر بتائیں، باب نمبر بتائیں، عربی عبارت پڑھ کے بتائیں. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ عقیدہ کو سلام نہ کرو. میں آپ سلام کر رہا ہوں. یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے. کون سی کتاب میں؟ ابن ماجہ میں ہے. کون سی کتاب میں؟ دلیل دے دوں گا نا آپ کو. پہلے آپ میں سب دوں گا، میں ابھی دوں گا. پہلے آپ بتا دیں کہ تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں. تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں. پہلے یہ بات ہوئی تھی سلام کی، یا جو پہلے تھانوی کی بات ہوئی تھی؟ نہیں میں تو تھانوی کی بات پہ کال کر رہا ہوں آپ کو. نہیں سے بات کروں گا، لیکن آپ سلام کا جواب نہیں دیا نا میرے. آپ خالی بتا دیں تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں. آپ نے کیوں جواب نہیں دیا میرا؟ ارے آپ کو باتیں نہیں کرنا، کہہ دیجیے نا. میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ بھاگ رہے ہیں. تو آپ بتا دیں تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں. ساری عوام دیکھیں یہ بھائی کون ہے مجھے پتا نہیں ہے، اور یہ راستے سے بھاگ رہے ہیں. اولاً انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے ان سے دلیل مانگی کہ کیا اللہ کے نبی کو کسی نے سلام کیا ہو، اور اللہ کے نبی کو جواب نہیں دیا. یہ دیوبندی کی مفتی ہے، لیکن تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں بتانے سے ڈر رہے ہیں. اتنے والے ڈرپوک ہے یہ لوگ. سلام کیا ہو، تھانوی کیا بتانے مردود کافر کہے کا. انہوں نے سلام کا وعلیکم جواب دیا. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کسی کو السلام علیکم